مارنے کے بعد اشقیاء بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا سر ہے کہ جسے سینکڑوں میل دور کیا لیکن پھر بھی زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین وجود کا نام نہیں، حسین تاریخ کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہے۔ دوسری بات، اگر ایک لمحے کے لیے حسین کا وجود تسلیم کر لیں تو حسین کے وجود کی عظمتوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ حسین کس کا نام ہے؟ جس کو میرے آقا نے بار بار چوما ہے۔ جس کے لیے میرے آقا رکوع میں گئے، حسین آئے تو میرے آقا نے اپنی ٹانگیں کشادہ کر دیں تاکہ حسین کو آر پار جانے میں آسانی ہو جائے۔ حسین اس کا نام ہے کہ اگر حضور سجدے میں گئے اور حسین کمر سے لپٹ گیا تو میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا، حسین کو نہیں اٹھایا۔ حسین اس کا نام ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا امام حسین کو گود میں لیتے اور پھر سونگھتے اور سونگھ کر فرماتے، مجھے اس کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی۔ حسین اس کا نام ہے۔ حسین کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، 60 ہجری ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لقوے کی بیماری سے انتقال کر جاتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا جو پیدا ہوا ہے 25 ہجری میں، والد کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ماں میسون بنت سنجدل کلیبہ خاندان کے سے تعلق رکھنے والی عورت ہیں۔ نام رکھا گیا اس کا یزید، بعد میں اس کی کونیت ہوئی ابو خالد۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ تخت نشین ہوا۔ بچپن سے دولت، اقتدار نے اس کو بگاڑ رکھا تھا۔ بد خلق بھی تھا اور بد خلق بھی تھا، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، بد خلق بھی اور بد خلق بھی۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا کہ مجھے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور حسین بن علی کی بیعت چاہیے، اور باقی جو 3 ہیں اگر وہ بیعت میں لے تو لعل کریں بھی تو کوئی بات نہیں، حسین مقدم ہے، مجھے حسین کی بیعت چاہیے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب حسین بیعت کر لیں گے سبھی بیعت کر لیں گے، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ خط پہنچا، گورنر نے آپ کو بلایا،
آپ دارالامارت میں تشریف لائے اور ایک سیدھی سی بات کہی، نبی کا نواسہ ہوں، فاطمہ تو زہرا کا لال ہوں، علی المرتضیٰ کا شہزادہ ہوں، کائنات میں اس وقت مجھ سے زیادہ محترم شخصیت کا مالک اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا میرے لیے سیدھی سی بات ہے، خفیہ بیعت کرنا یہ میرے لیے ہی نہیں، میرے خاندان کے لیے بھی باعث عار ہے۔ بیعت چاہیے تو جو دستور ہے اس دستور کو اپناؤ۔ مجھے تنہا رات کی تاریکی میں بلانے کے بجائے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھو، اعلان کرو کہ مدینے والوں یزید کی بیعت چاہیے، اور اگر سارے مدینے والے بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے تو حسین بھی سوچ لے گا۔ یہ کہا اور دارالامارت سے واپس آ گئے۔ کیوں؟ تین چیزیں اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا کر رکھی۔ آج بھی قیامت تک تین کردار رہیں گے، اور روز اول سے یہ تین کردار آ رہے ہیں، ہر دور میں یہ تین کردار رہے۔ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، نمبر ایک، ظالم بننا، نمبر دو، ظلم دیکھ کر خاموش رہنا، نمبر تین۔ یہ تین کردار ہیں جو آدم سے لے کر قیامت تک چلتے رہے، اور ہر دور میں یہ رہیں گے، اور آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ محراب کے تقدس سے لے کر عام عوام تک یہ تین کردار موجود ہیں۔ آج بھی ایک طبقہ وہ ہے جو ظلم دیکھ کر خاموش رہتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ظالم کا ساتھی بنتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ظالم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ یہ تین کردار آج بھی موجود ہیں۔ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ہے حسین، یہ حسین ہے۔ نتائج کی پرواہ نہیں کی جاتی، نتائج کی پرواہ کرنے والے لوگ حسین نہیں ہوتے۔ حسین وہ ہوتے ہیں جو نتائج کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا بنیادی مقصد تاریخ کا رخ موڑنا ہوتا ہے، اور حسین نے تاریخ کا رخ موڑ کر دکھایا۔ یزید کو اتنا ننگا کیا، حسین نے اتنا ننگا کیا، قیامت تک جاہل سے جاہل بھی یزیدیت کو پہچان لیتا ہے، اور یہ کمال ہے حسین کا۔ حسین چپ رہتے، حسین خاموش رہتے، حسین تکیہ کر لیتے، حسین بیٹھ جاتے، حسین امارت قبول کر لیتے، حسین دولت قبول کر لیتے، گورنری لے لیتے، ہر طرح کی آفر حسین کے لیے تھی۔ لیکن ہوتا کیا؟ قیامت تک پھر یزیدیت کی پہچان ختم ہو جاتی، پھر وقت کا یزید کبھی نہ پہچانا جاتا۔ حسین نے یزید کو ننگا کیا، یزیدیت کو ننگا کیا۔ اس لیے ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانا، یہ ہے حسینی کردار۔ ظالم کا حمایتی بننا، یہ ہے یزیدیت۔ ظالم کا حمایتی بننا، یہ یزیدیت ہے۔
یہ حسینیت نہیں ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، جو لوگ ظالم کے حمایتی بنتے ہیں نا، پھر تاریخ یہ کہتی ہے، حق یہ کہتا ہے، سچ یہ کہتا ہے کہ ان کے منہ سے حسین کا نام بھی اچھا نہیں لگتا۔ انہیں یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ حسین کا ذکر بھی کرے۔ حسین کے ذکر کا حق صرف اسی کو ہے کہ جو ظالم کا حمایتی نہ ہو، اور جو ظالم کا حمایتی بن جائے وہ یزیدی ہے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا ہے ظلم دیکھ کر خاموش رہنا، یہ ہے کوفی کا کردار، یہ کوفیوں کا کردار۔ تاریخ کے 3 ورق ہیں، ایک ورق حسینی ہے، ایک ورق یزیدی ہے، ایک ورق کوفی ہے۔ حسینی ورق کیا ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا اور اس کے لیے جتنی مرضی بڑی قربانی دینی پڑے دے جانا۔ ہمت ہے تو حسین کی طرح دیکھ کر اس حقیقت کو سمجھو، آوان اور انصار کے علاوہ کربلا میں جو خاندان اہل بیت کے لوگ گئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 17۔ اور یہ 17 سے رشتہ دیکھنا حسین کا کیا ہے، ان 17 سے حسین کا رشتہ ذرا دیکھنا۔ 3 حسین کے اپنے بیٹے، علی اکبر 18 برس کے، علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں 14 برس کے، علی اصغر 6 ماہ کے شیر خوار۔ یہ حسین کے 3 بیٹے کربلا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حسین کے سکے بھتیجے 4 کربلا میں ہیں، امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، یہ چاروں حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں اور چاروں کربلا میں ہیں حسین کے ساتھ۔ حسین کو چھوڑ کر حسین کے 5 بھائی کربلا میں ہیں، علی المرتضیٰ کے 5 بیٹے حسین کے ساتھ کربلا میں ہیں۔ عباس علمدار، وفا کی نشانی، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر بن علی، عثمان بن علی، یہ کون ہیں؟ یہ سارے علی المرتضیٰ کے بیٹے۔ 5 بھائی حسین کے اس کے علاوہ ہیں جو کربلا میں ہیں۔ پھر حسین کے 2 سکے بھانجے کربلا میں ہیں، اون و محمد سیدہ زینب کے بیٹے، حضرت عقیل کون ہیں؟ علی المرتضیٰ کے بھائی امام حسین کے چچا، اور حضرت عقیل کے 4 فرزند کربلا میں حسین کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ کر باقی سب کربلا میں شہید ہوئے۔ اب حسینی کردار کیا ہے؟ اتنی لاشیں اٹھا کر بھی حسین کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ بھائی استقلال میں لغزش نہیں آئی، ایک لمحے کے لیے حسین گھبرائے نہیں۔ یہاں ہم حسین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، حسینیت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، حسینیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور تھانے کے ایک پرچے سے گھبرا جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ پولیس کے 4 ڈنڈوں سے ڈر جاتے ہیں۔ 16 MP کے تحت جیل میں 6 مہینے گزارنے پڑے تو ہم رونا شروع کر لیتے ہیں۔
اور اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں؟ نہیں. جو گھبرائے، جس کے پائے استقلال میں لغزش آئے، جو ظالم کے سامنے سر جھکا دے، جو ظالم کا حمایتی بن جائے، جو ظالم کے ظلم کے سامنے رونا شروع کر دے، وہ حسین نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر آپ ساری کربلا کی تاریخ پڑھیں نا تو یزید کا مطالبہ کون تھا؟ حسین. یزید کا مطالبہ تو حسین تھا نا، باقی تو نہیں تھے. نہ تو اس نے حسین کے آوان و انصار کا مطالبہ کیا تھا، نہ حسین کے خاندان کا مطالبہ کیا تھا. اس نے کہا تھا ایک حسین میری بیعت کر لے، باقی تمام کام چھوڑ دو. تو اب چاہیے کیا تھا کہ اس ایک سے مقابلہ کیا جاتا، لیکن حسین کو جھکانے کے لیے حسین کے ہاتھوں سے کربلا کی زمین پر 71 لاشیں اٹھوائے، اور ہر لاشے کے بعد اشقیاء نے انتظار کیا حسین جھک جائے گا، لیکن 71 لاشوں کے بعد بھی حسین نہیں جھکا. یہ ہے حسینیت، اس کا نام حسینیت ہے. حسین تاریخ کا نام ہے، حسین ایک کاز کا نام ہے، حسین ایک حقیقت کا نام ہے، حسین ایک سبق کا نام ہے، حسین ایک درس کا نام ہے. حسین ایک وجود کا نام نہیں ہے، حسین ایک پوری تاریخ کا نام ہے. اور وہ تاریخ کیا ہے؟ قیامت تک ظالم کے سامنے ڈٹ کر رہنا، یہ حسینیت ہے. اچھا، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، میں نے تو سنا ہے لیکن پتہ نہیں آپ نے سنا، لیکن مجھے یقین ہے جو کہاوت ہوتی ہے وہ معاشرے میں اتنی زیادہ پھیلتی ہے کہ سبھی سنتے ہیں. کہا جاتا ہے، عام یہ کہا جاتا ہے، گردن بچانے کے لیے لوگ ہاتھ دے دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، گردن بچانے کے لیے لوگ ہاتھ دے دیتے ہیں کہ گردن سلامت رہے. ہاتھ اگر چلا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. پوری دنیا میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ گردن بچانے کے لیے ہاتھ دے دیا جاتا ہے. لیکن آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ جس نے ہاتھ بچانے کے لیے گردن دی ہو. ہاتھ بچانے کے لیے گردن دی ہو. اور تمہیں قیامت تک سوائے حسین کے کوئی نہیں ملے گا. یزید ہاتھ مانگ رہا تھا نا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حسین میرے نام کی بیعت کر لے، لیکن حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے گردن کٹوا دی، گردن دے دی. حالانکہ اصول یہ ہے گردن بچانے کے لیے ہاتھ دیا جاتا ہے، لیکن ہاتھ بچانے کے لیے آج تک کسی نے گردن نہیں دی تھی. یہ تاریخ کا خوبصورت ورق اگر کسی نے سمجھایا تو وہ حسین نے سمجھایا ہے کہ ارے ہاتھ اگر پلید جگہ پر جانے لگے تو ہاتھ بچانے کے لیے گردن کٹا کر بھی ہاتھ کو پاک رکھنا، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے. اس وجہ سے حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، ساری ہڈیاں چکنا چور کر دی گئی، سارے استخوان ٹوٹ گئے، اور اشقیاء نے حسین کے جسم سے سر الگ کر لیا، اور کوفہ سے لے کر شام تک 45 دن حسین کے سر کو گھمایا گیا. لیکن اشقیاء تھک گئے، ماننا پڑا حسین پھر بھی زندہ تھا. حسین جب کربلا میں پہنچے تو 2 محرم تھی، 61 ہجری کا پہلا مہینہ اور 2 محرم کا دن تھا. آپ مجھے بتائیے 82 نفوس قدسیہ تھے ٹوٹل، جن میں خواتین بچے سب ڈال کر
ٹوٹل جو حسین کربلا میں لے کر اترے وہ کتنے لوگ تھے؟ 82، ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سبھی شامل ہیں۔ بہتر نے جانے دی ہیں اور حسین لے کر گئے کتنے کو؟ 82 کو۔ اچھا میں باقی کو نکال دیتا ہوں، صرف 72 تک رکھتا ہوں۔ 72 کے مقابلے میں 22,000 فوج آئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 72 کے مقابلے میں 22,000 فوج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشقیاء بھی جانتے تھے کہ مقابلہ ان سے ہے کہ جن کے وجودوں کے اگر بوٹی بوٹی بھی کر دی جائے تو پھر بھی یہ زندہ ہے۔ یہ خبر اشقیاء کو بھی تھی، اس لیے 22,000 فوج یزید نے بھیجی ہے حسین کے مقابلے میں جو کربلا میں آئی ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اشقیاء بے خبر نہیں تھے، جس سے ہم کہیں کہ یزید کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ یزید کو سارا پتہ تھا، تبھی تو اتنی فوج بھیجی ہے۔ یزید جانتا تھا کہ حسین اور حسین کے گھر کے خاندان کے افراد وہ ہیں کہ 22,000 بھی ان کے مقابلے میں کم ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم تھا کہ حسین وجود کا نام نہیں ہے جسے میں کاٹ دوں گا، حسین تاریخ کا نام ہے، اور حسین کربلا میں جو تاریخ رقم کرنے آیا ہے یہ رقم کر کے چھوڑے گا، اس کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ راستے میں کس کس نے امام علی مقام کو نہیں روکا؟ فروزدق شاعر نے روکا، حضرت عبداللہ بن عباس پاؤں پڑے، حضرت ابو واقد لیثی نے حسین کے پاؤں پر اپنی دستار رکھی کہ کوفی بے وفا ہیں، آپ کوفہ مت جائیے۔ لیکن امام علی مقام کا ایک ہی جواب تھا، کہا میں یہ دیکھوں کوفے والے بے وفا ہیں یا میں وہ دیکھوں جو میرا نانا میرے بارے میں فرما گئے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں میرے سامنے، نانا بار بار فرما چکے ہیں کہ حسین شہید ہوگا، اور نانا یہ بھی فرما چکے ہیں کہ حسین 61 ہجری کے پہلے مہینے میں شہید ہوگا، اس نانا یہ بھی فرما چکے ہیں کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ اور یہ کوئی خبر ایسی نہیں تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو کربلا سے گزرے تو ساتھیوں سے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا نینوا کہتے ہیں۔ کہا نینوا کا مطلب؟ کہا کرب و بلا۔ کہا کرب و بلا یہ ہے؟ تو کہا ہاں یہی ہے۔ کہا ایک منٹ قافلے والوں رک جاؤ۔ علی المرتضیٰ اپنے اونٹ سے نیچے آئے اور اپنے تیر سے نشان لگا کر کہا یہاں میرے حسین کا مقبرہ بنے گا۔ پہلے کہہ دیا تھا یہاں میرے حسین کا مقبرہ بنے گا۔ اور پھر علی المرتضیٰ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور آپ نے ایک ایک جگہ کی نشاندہی کہی، یہاں حسین کا خیمہ ہوگا، یہاں زینب کا خیمہ ہوگا میری بیٹی کا، یہاں حسین کے اعوان و انصار کے خیمے ہوں گے۔ اب یہ خبر تو اتنی یقینی تھی، اس قدر یقینی تھی۔ اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تھا قضاء اور قدر جو میرے بارے میں فیصلہ کر چکی ہے، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے، میں نے اس راہ پر چلنا ہے جو قضاء و قدر میرے لیے فیصلہ کر چکی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے میری ڈیوٹی کیا لگائی ہے کہ میں نے قیامت تک ظالموں کو ننگا کر کے بتانا ہے کہ ظالم ہوتے کون ہیں۔ آپ کا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں صاف لکھا ہے، حسین کو مظلوم ثابت کرنا، حسین کو مظلوم بیان کرنا، فرمایا یہ سخت منع ہے اور گناہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حسین مجبور تھے، بے بس تھے، اس لیے پیاسے تھے؟ نہیں، کتنا عرصہ بیت چکا تھا، صدیاں بیت چکی تھی۔ صدیوں کے بعد
حسین کے ایک شہزادہ ہے جس کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، صدیوں کے بعد آئے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ جب پرتھوی راج کے تالاب کے کنارے پر آ کر ڈیرا لگایا نا سرزمین ہندوستان پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، تو اس کے کارندے آ گئے اور کہنے لگے یہاں سے اٹھو، یہ جگہ تو اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اونٹ تو کل آئیں گے نا، آج رات ہمیں یہاں گزارنے دو، ٹھیک ہے، آج رات ہمیں یہاں گزارنے دو، صبح ہم اٹھ جائیں گے، کوئی بات نہیں، اس کے اونٹ آ کر بیٹھے۔ اب وہ سارے کارندے بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، وہ پوجا کر رہے تھے۔ اور یہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ کا شہزادہ معین الدین چشتی اجمیری، سید خاندان سے تعلق ہے نا، خاندان سید سے تعلق ہے معین الدین چشتی اجمیری کا۔ تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے تالاب پر پہرا لگا دیا کہ یہ پانی کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ اگر ہاتھ لگ گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو معین الدین چشتی اجمیری نے بت کو کہا، او بت جا میرا پانی بھر کر لیا، میں نے وضو کرنا ہے۔ کس کو کہا؟ بت کو۔ اور اپنا لوٹا پکڑ کر نا بت کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا جب پانی بھر کر لیا، میں نے وضو کرنا ہے۔ تو وہ سبھی دیکھ رہے تھے، بت اپنی جگہ سے چلا جا کر پانی بھر کر معین کے سامنے لے آیا۔ تو آپ حسین کو مجبور کر رہے ہیں، آپ حسین کو بے بس ثابت کر رہے ہیں۔ نہیں، حسین چاہتے تو دریائے فرات کیا حیثیت رکھتا ہے، حسین جہاں پاؤں رکھتے وہاں سے دریا ابل آتا، لیکن نہیں، اگر یہ سارے کام حسین کر لیتے تو کام تو سارے ہو جانے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، پھر یزیدیت ننگی نہیں ہونی تھی۔ یزیدیت کو ہی تو ننگا کرنا تھا حسین نے، کہ میں اگر اپنا ہاتھ نہیں دے رہا ہوں تو تمہیں بتاتا ہوں کیوں نہیں دے رہا۔ تم ان کی ظلم کی تاریخ دیکھنا کہ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں، اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے ہاتھ کیوں نہیں دیا۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کیا، جو حسین رقم کرنا چاہتے تھے وہ حسین نے رقم کر کے دکھا دیا۔ قیامت تک سبق دے دیا کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا، ڈٹ کر حسینی بن کر ظالم کو ننگا کرنا، یہ حسینیت ہے۔ تب جانا، سر جھکا لینا، ظالم کے سامنے آنسو نکال لینا اور ظالم سے ڈر جانا، کہا یہ حسینیت نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ ڈٹ کر ظالم کے سامنے کھڑے رہنا۔ بس یہ کاز جتنی دیر تک امت میں قائم رہے گا، امت سیدھی راہ پر رہے گی۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر چلاؤ، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ قرآن پڑھ لو، اور اگر تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے تو پھر میری اہل بیت کو پڑھ لو کہ میری اہل بیت نے کیا کیا ہے، میری اہل بیت کو پڑھ لو۔ اور اہل بیت کا جب آپ مطالعہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو شخصیت نکھر کر آپ کے سامنے آئے گی وہ حسین ہے۔ حسین کا مطالعہ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حضور یہ کیوں فرما گئے کہ میں اپنی اہل بیت تم میں چھوڑ کر چلا ہوں، جب تک تم ان سے جڑ کر رہو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے، کسی صورت میں تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور حسین نے جو پیغام دیا، حسین کا بنیادی پیغام یہ ہے، ہم یہ جو الجھتے ہیں نا، ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، الجھنے کی سرے سے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو پیٹتے ہیں ان کا حق ہے، وہ پیٹنے چاہیے، کیونکہ جس سینے میں ابو بکر، عمر اور عثمان کی محبت نہ ہو وہ سینہ اسی لائق ہے کہ وہ پیٹتا رہے۔ ہمیں ان سے کیا جھگڑا ہے؟ ہم تو دعا کرتے ہیں وہ پیٹتے رہیں، ہم انہیں روکیں گے نہیں کبھی بھی۔ اور جو روکتا ہے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ جس سینے میں ان
تین ہستیوں کی محبت نہیں ہے، وہ سینہ اس قابل ہے کہ وہ پٹتا رہے۔ ہمیں تو ان کے پیٹنے میں تعاون کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ اگر انہیں پیٹنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو یارو اپنے ہاتھ سے دیا کرو، کیونکہ وہ سینے اس حقدار ہیں کہ وہ پٹتے رہیں قیامت تک۔ ہمیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں ان سے الجھیں؟ اور جو دوسری طرف یزید کو چھپا کر پھر اس کو امیر المومنین ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے، ہم حسین کو اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں کہ یزید حسین کے نیچے اتنا آ جائے، اتنا آ جائے کہ وہ خود بخود ننگا ہو جائے۔ ہمیں تو اس کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا نام لینے کی؟ اب دیکھیے نا، پہلے پہل یہی تھا، کوفہ والے کہتے تھے یزید برا نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ابو سفیان کا پوتا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہی تو کہتے تھے، جس نے ایک صحابی کے گھر پرورش پائی وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین نے کربلا میں جانیں تو دے دی، لیکن ننگا کتنا کیا؟ اب ذرا سنیے، 61 ہجری محرم الحرام کے اندر حسین نے قربانی دی ہے۔ 62 ہجری میں یہی یزید مدینہ پر حملہ آور ہوا، اور کس طرح حملہ آور ہوا؟ 500 صحابہ کو شہید کیا، 1000 تابعین کو شہید کیا، اور 3 دن کے لیے مدینہ طیبہ کی معزز پاک خواتین اپنی فوج کے لیے حلال کر دی۔ 10,000 کواری لڑکیاں مدینہ طیبہ کی رہنے والی حسین کے فوج کے ہاتھوں جو ہے نا وہ کوارے پن میں ارے حاملہ ہوئی۔ اور پھر دیکھیے حضور کے منبر کے ساتھ اس یزید نے گھوڑے باندھے، اور جہاں میرے نبی کی پیشانی لگتی تھی اسی جگہ پر گھوڑوں نے لید کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اتنا ننگا اس کو کس نے کیا؟ حسین نے، حسین نے ننگا کیا۔ 1 سال کے بعد حسین جو کہتے تھے وہ کھل کر سامنے آ گیا، کہتے تھے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ بدکماش ہے، یہ بدتینت ہے، یہ بدخلق ہے، بدخلق ہے۔ لوگ مانتے نہیں تھے حسین ایسا نہیں ہے، لیکن جب حسین نے قربانی دی اور حسین کی قربانی کے بعد یہ ساری چیزیں نکھر کر سامنے آ گئی، پھر لوگوں کو ماننا پڑا کہ حسین جو کہتا تھا وہ بالکل سچ ہے۔ 62 ہجری میں یہ ہوا، اور 63 ہجری میں اسی یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور خانہ کعبہ پر گولہ باری کی اتنی کہ خانہ کعبہ کی چھت شہید ہو گئی اور غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یزیدیت۔ یہ کیا ہے؟ یزیدیت۔ اس کو یزیدیت کہتے ہیں۔ اور استقامت کے ساتھ جو کربلا میں کھڑا رہا اس کو حسینیت کہتے ہیں۔ اب حسینیت کا کردار اور یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر دیکھیے 33 زخم تیروں کے ہیں، 34 زخم نیزوں کے ہیں، اور 71 زخم تلواروں کے ہیں۔ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے میدان کربلا میں، اور اشقیاء دوڑے گردن کاٹنے کے لیے، لیکن حسین نے گردن کٹوانے سے پہلے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا۔ آدم سے لے کر حسین تک انبیاء اور رسل نے بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا، لیکن حسین نے کربلا میں جو سجدہ کیا اس میں کیا پڑھا؟ اللہم رضن بقضائک۔ مولا دیکھ لے 71 لاشیں اٹھا کر بھی حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک۔ مولا تو گواہ بن جا، حسین دیکھ ایک آنسو نہیں بہایا، تیرے امر پر آج بھی صابر ہے۔ حسین صابر ہے۔ یہ باتیں ذرا نوٹ رکھنا، اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک۔
حسین نے یہ کہا نا، اب 3 کردار اور سامنے آ گئے حسین کے سجدے سے، شکر، صبر اور محبت، یہ 3 کردار حسین کے سجدے سے پھر نکھر کر آگے سامنے، کہ حسینیت کیا ہے؟ صبر شکر اور محبت کا نام۔ اب محبت میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے، وہ ابھی دوست نے جو نعت شریف پڑھی ہے کہ عشق میں کیا بچائیں کیا لٹائیں، یہ نصاب لکھ دیا ریت کربلا پر آل نبی نے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا۔ اب محبت میں دیکھیے حسین نے اللہ سے کتنی محبت کی، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ صبر کتنا کیا؟ 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، اور بیٹا بھی عام نہیں ہے۔ علی اکبر جب مدینے میں نکلتے تھے نا تو مدینے کی خواتین چھتوں پر چڑھ جاتی تھی اور قرآن مچ جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ علی اکبر پیشانی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے آقا کی تصویر تھے۔ جب مدینے والوں کا دل تڑپتا تھا نا تو حسین علی اکبر کو گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، مدینے والے رسول اللہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ علی اکبر پیشانی سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک میرے آقا کی ہو بہو تصویر تھے۔ یارو جس گھر میں علی اکبر رہتا ہوگا پھر اس گھر کی شان کیا ہوگی؟ پھر 18 سال کے اس نوجوان بیٹے کا لاشا حسین اٹھا کر لائی، پھر 6 ماہ کے بچے کو لے کر گئے اور کہا ظالمو جنگ مجھ سے ہے نا، اس سے تو نہیں ہے نا۔ لیکن کیا کیا؟ ایک ظالم نے 2 منہ والا تیر جو شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو اس نے زہر لگایا ہوا تھا، وہ اتنا نشانہ باندھ کر پھینکا کہ علی عسکر کا معصوم حلق اس نے کاٹ کر گردن کو لٹکا دیا، اور حسین نے ایک ہاتھ اپنے علی عسکر کی کمر کے نیچے رکھا اور دوسرا سر کے نیچے رکھا، ایک آنسو نہیں بہایا، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا اگر اس طرح راضی ہے تو حسین راضی ہے، اگر تو اس طرح راضی ہے نا تو حسین راضی ہے، حسین تجھ سے کوئی گلہ نہیں کرتا۔ پھر 4-5 بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، 2 بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، 4 بھتیجوں کے لاشیں اٹھائے، اور چچا کے 4 بیٹوں کے لاشیں حسین نے اٹھائے۔ اور جب خود حسین کربلا کو چلا تو کوئی نہ رکاب تھامنے والا تھا نہ سواری پر بٹھانے والا تھا۔ محدرات اہل بیت کی طرف بھی دھیان تھا، ننھی سکینہ لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی، بہن زینب رو رہی تھی، شہر بانو رو رہی تھی، لیکن حسین کربلا میں آگے، کربلا میں آگے کتنا بڑا صبر تھا، کوئی حد ہے صبر کی؟ کوئی حد نہیں ہے۔ الفاظوں میں گھیرنا چاہیں تو گھیر ہی نہیں سکتے کہ حسین نے صبر کتنا کیا۔ اور یارو اتنے لاشیں اٹھا کر بھی جو شکر ادا کر رہا ہے وہ کتنا بڑا شاکر ہے، جو شکر ادا کر رہا ہے وہ کتنا بڑا شاکر ہے۔ تو حسین نے سجدے سے پھر 3 کردار دے دیے کہ حسینی بننا ہے تو اللہ سے اتنی محبت کرو کہ سب کچھ بھی لٹ جائے تو پھر بھی تمہیں پرواہ نہ ہو، پھر بھی ایک ذرے کے برابر تمہیں پرواہ نہ ہو، اور صابر اتنے بنو کہ تم دکھوں کا مرکز بن جاؤ لیکن زبان پر شکوے کا لفظ پھر بھی نہ آئے، اور شکر اتنا ادا کرو کہ رب کو بھی تمہارے شکر پر ناز آ جائے۔ یہ 3 کردار پھر حسین دے گے، یہ 3 کردار پھر حسین دے گے، پھر جا کر حسینیت واضح ہوتی ہے، اور پھر یزیدیت پھر سامنے آتی ہے کہ یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے۔
پھر یہ دونوں چیزیں تاریخ کے یہ دونوں اوراق واضح ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، نام حسین لیتے ہیں، تو پھر ہمیں نام لینے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ ہم حسینی ہیں یا نہیں ہیں۔ نعرہ لگانے سے تو حسینی نہیں بنتا۔ وہ نعرہ لگانے سے بھی حسینی بن گیا؟ نہیں، نعروں سے حسینی نہیں، کردار کا نام حسین ہے، کردار کا نام حسین ہے۔ ہمارا کردار بتانا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں، باتوں سے نہیں، کردار بتائے کہ ہم حسینی ہیں۔ جہاں نبی کے دین کو خطرہ ہو وہاں ڈٹ کر کھڑے رہنا حسین ہے، وہاں ڈٹ کر کھڑے رہنا حسین ہے۔ جو حضور کی دین پر آنچ آنے لگے، ناموس رسالت پر آنچ آنے لگے، جہاں حضور کے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے، لوگ اپنے نظریات کے ساتھ دین بدلنے کی کوشش کریں، اور جہاں لوگ بکنا شروع ہو جائیں، فاسق و فاجر کو اپنا امیر اور لیڈر تسلیم کرنا شروع ہو جائیں، وہاں کھڑے رہنا، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے، کسی اور کا نام حسین نہیں ہے۔ جھک جانے والے کو حسین نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ جو جیل سے ہتھکڑیاں لے کر عدالت میں آئے اور جج کیس بھی نہ سنے اور مسکراتا پلٹ کر چلا جائے، وہ حسینی ہے، وہ حسینی ہے، جس کو آج دنیا سعد رضوی کہتی ہے۔ حسینی اس کا نام ہے، حسینیت اس کو کہتے ہیں۔ جھک جانے والے حسینی نہیں ہوتے۔ آقا حسین نے سب سے بڑا درس یہی دیا۔ 71 لاشیں پہلے اسی لیے گرائے گئے کہ شاید حسین جھک جائے، لیکن حسین نے کہا ایک تم آخر تک آ جاؤ، اور جب آخر پر پہنچے تو حسین کا لاشا کہاں تھا؟ کربلا میں، لیکن حسین کا سر کس پر تھا؟ نیزے پر۔ تو اشقیاء کو بھی کہنا پڑا کہ سر کٹ کر بھی یہ سر بلند ہے، سر کٹ کر بھی یہ سر بلند ہے، کوئی نیچا نہیں دکھا سکا، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری بات، حسین نے کیا درس دیا؟ حسین ایک سبق دے گئے۔ زندگی یہ مختصر سی، کہیں 40 45 50 60 70 80 100، اس سے اوپر تو ہم نے کسی کو جاتا دیکھا نہیں ہے۔ اتنی زندگی ہے نا یارو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اتنی زندگی گزار کر گزر جانا اور پھر ذہنوں سے فراموش ہو جانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں۔ اس کو زندگی نہیں کہتے، اس کو اصل موت کہتے ہیں۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے بڑی معذرت کے میرے خیال میں شاید ایک بندہ ہوگا جسے اپنے پردادا کا نام یاد ہو، 10 20 ہوں گے جنہیں دادا کا نام یاد ہوگا۔ ہو گئی نا نسل فراموش، ہو گئی نا نسل فراموش۔ تو فراموش ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حسین نے کہا جینا ہے تو امر ہو جاؤ۔ حسینیت کیا ہے کہ جینا ہے تو امر ہو جاؤ۔ اور امر کیسے ہو؟ کہ تم دنیا سے چلے بھی جاؤ لیکن تمہارا ذکر ختم نہ ہو، یہ ہے امر ہونا، اس کو امر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج ہم 1443 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، اس سے 60 ہجریاں نکال لو، 1443 سے 60 ہجریاں نکال لو تو پیچھے کتنا بچے گا؟ 1380 ہجری۔ حسین کو 1380 برس ہو گئے، 1380 برس ہو گئے حسین کو، 13 صدیاں اور 80 برس حسین کو ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ لیکن یارو آج بھی صرف محرم نہیں ہے، سارا سال ایسے لگتا ہے حسین ہم ہی میں موجود ہے۔ کوئی فراموش کر سکا حسین کو؟ نہیں کر سکا نا۔ حسین امر ہو گئے۔ امر ہونے کے لیے پھر حسین جیسی زندگی چاہیے ہوتی، پھر جینا ہے تو اس طرح جیو کہ تمہاری موت تمہیں امر کر جائے۔ فراموش ہو جانا یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو موت ہے۔ مرنے والے فراموش ہو جاتے ہیں،
جو یارو زندہ رہیں وہ فراموش نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی فراموش نہیں ہوا۔ حسین کا لب و لہجہ یاد ہے، حسین کی شکل یاد ہے، حسین کے کام یاد ہیں، حسین کا لباس یاد ہے، حسین کے نالین یاد ہیں، حسین کی گفتگو یاد ہے، حسین کے ہاتھوں کے سائز یاد ہیں، حسین کے قد کتنا تھا وہ یاد ہے، حسین کا رنگ یاد ہے، حسین کا کردار یاد ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ حسین خود بھی زندہ ہے۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ حسین خود بھی زندہ ہے، حسین فراموش نہیں ہوا۔ تو حسین نے یہ سبق دیا ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو امر ہو جاؤ۔ اور امر کیسے ہوتے ہیں؟ امر یہی ہونے کا طریقہ ہے کہ وقت کے یزیدیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، حسینی کردار کے مالک بن جاؤ، اللہ تمہیں امر کر دے گا۔ یہی کربلا کا اصل سبق، اصل درس ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔